بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی خبر میں دیکھ رہا ہوں، یہ اخبار میں ہے DI خان لکی مروت، فتنۃ الخوارج کا FC چیک پوسٹ مسجد پر حملہ، کیڈٹ سمیت 12 اہلکار شہید۔ یہ ہمارا ملک ہے یا کوئی دہشت خانہ ہے؟ آئے دن اس ملک میں دہشت گردی ہوتی ہے، چوریاں تو بے حساب ہیں، ڈاکے پڑتے ہیں، لوٹ مار ہوتی ہے، ہر طرح کے جرائم اس ملک میں ہوتے ہیں۔ تو کیا وجہ کیا ہے آخر؟ کیوں دنیا میں اور ملکوں میں کیوں نہیں ہوتے، ہمارے ہی ملک میں یہ کیوں ہوتا ہے؟ پاک فوج کا ایک کیڈٹ قوم کا اثاثہ ہے، اور یہ جو باقی ان میں ہیں صوبے دار، لائنس نائک، سپاہی، قوم کے محافظ ہیں، سرحدوں کے محافظ ہیں۔ ہم یہ سوچیں کہ اگر ہماری سرحدیں محفوظ نہ رہیں تو ہم کہاں ہوں گے؟ سرحدوں کی حفاظت ہماری اشد ضرورت ہے، اور ہم اگر ان محافظوں کے ساتھ یہ رویے رکھیں کہ وہ محفوظ نہ ہوں، وہ ہماری حفاظت کیا کریں گے؟ دہشت گردی میں محافظ ادارے کو ٹارگٹ کرنا یہ انتہا کی ایکسٹریم ہے دہشت گردی کی، کیونکہ باقی تو عوام ہیں بیچارے، مسلح بھی نہیں ہوتے، اور فورسز تو مسلح ہوتی ہیں اس کے باوجود، اور پھر وہ ان کا خوف بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود اگر ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے تو پھر ملک میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار ہمیشہ 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 کہہ رہا ہوں وہ ہوتا ہے جو قوم کا، ملک کا سربراہ ہوتا ہے۔ اگر وہ دیانت دار ہے، مخلص ہے، ڈیڈیکیٹڈ ہے، مشنری ہے، اور تہیہ کر رکھا ہے کہ میں نے اس قوم کو قوم بنانا ہے، ملک کو ملک بنانا ہے، امن کا گہوارہ بنانا ہے، عدل دینا ہے، امن دینا ہے، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ملک میں کوئی چوری ہو جائے، ڈاکہ پڑ جائے، دہشت گردی ہو جائے، اغوا ہو جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن آج تک اس ملک میں ایسے حکمران نہیں آئے، اور دن بدن، لمحہ بہ لمحہ، ڈے بائی ڈے ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ مہنگائی کا بڑھ جانا، بدامنی کا ہونا، دہشت گردی کا بڑھنا، یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں، علامات ہیں تباہی کی، اور قرضوں کا بڑھ جانا، یہاں تک کہ ڈیفالٹر ہونے کی باتیں ہونے لگیں، یہ تباہی کے سامان ہیں، سارے اشارے ہیں، سارے انڈیکیٹرز ہیں۔ ہم کہاں جائیں گے؟ کہاں پہنچیں گے؟ ہماری نسلوں کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیوں گڑھے کھود رہے ہیں؟ آخر ہم کس لیے دنیا میں آئے ہیں، اور کس لیے یہ ملک بنایا گیا تھا، اور کیا ہمارا مستقبل ہے؟ ہم کبھی سوچیں؟ تو ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہماری بقا کا کوئی رستہ ہو۔ یہ امت تباہ ہو رہی ہے، ہلاک ہو رہی ہے، اور ہم اس کا حصہ ہیں، ہلاکت ہمارے سر پہ کھڑی ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا اپنی بقا کے لیے، اپنی نسلوں کی بقا کے لیے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ہم اپنے لیے کچھ سوچیں، مستقبل کے لیے سوچیں، اور اس کے لیے ایک ہی کام کرنا پڑے گا۔ اس باطل نظام کو، ابلیسی نظام کو، کفر سے بھی بدتر نظام کو، اس نظام کے بت کو ہمیں پاش کرنا ہوگا، اور اس کی جگہ پہ وہ نظام لانا ہوگا جسے ہم کہتے ہیں کلمے کا نظام، اللہ اور رسول کا نظام۔ یہ کلمے کی دھرتی ہے، کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام، یہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ آج ہم جن ملکوں کو دیکھ رہے ہیں محفوظ، مستحکم، اور جن کی بقا مسلم ہے، ان کا راز، ان کی ترقی کا راز، ان کی بقا کا راز بھی وہی ہے جو انہوں نے کیا اور ہم کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم اپنے مذہب کے مطابق اپنی زمین پہ
اپنا کلمے کا نظام لانا چاہ رہے ہیں، انہوں نے اپنے مذاہب کے مطابق اپنی دھرتیوں پہ وہ نظام قائم کر رکھا ہے، رائج کر رکھا ہے۔ ان کے کسی بھی مذاہب میں، کسی بھی مذہب میں دیکھ لیں، ان کے مذاہب میں بھی یہی ہے کہ جھوٹ بولنا جرم ہے اور وہ نہیں بولتے، رشوت لینا جرم ہے وہ نہیں لیتے، کاہلی جرم ہے وہ نہیں کاہلی کرتے، جہالت جرم ہے وہ جہالت سے نکل گئے۔ جتنی اخلاقی برائیاں ہیں، معاشرتی برائیاں ہیں، وہ ساری ہر مذہب میں ہوتی ہیں، مذہب کا حصہ ہیں، اور مذہب ہی وہ جتنی اچھائیاں انہوں نے نافذ کر رکھی ہیں وہ دراصل مذہب ہیں۔ مذہب سیاست ہے، سیاست مذہب ہے، مذہب اور سیاست جدا نہیں ہیں۔ ہمیں یہ سیاست کرنی پڑے گی، ہمیں مذہب کی سیاست کرنی پڑے گی، ہمیں کلمے کے نظام کی سیاست کرنی پڑے گی۔ اگر نہیں کریں گے تو دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو جائیں گے، صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، اور آخرت میں بھی ہمارا انجام بہت برا ہوگا۔ ہم کیا امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، وہاں پہ ہمارا جب حساب کھلے گا، دفتر کھلے گا، اور ہمیں بے حصوں میں، اور ہمیں ظالموں میں، ہمیں کاہلوں میں، ہمیں جاہلوں میں شمار کر دیا جائے گا، ہمارا کیا انجام ہوگا؟ ہمیں اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے اس دھرتی پہ وہ نظام لانا ہوگا جس میں تعلیم 100% جبری لازمی۔ دنیا نے کر دی، چائنا والوں نے کر دی، دوسرے ممالک نے کر دی، ترقی یافتہ ملکوں نے کر دی، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے پاس تو مساجد موجود ہیں، بہترین ٹھکانے ہیں تعلیم و تربیت کے، ہم نے انہیں نماز گاہیں بنا دیا، بلکہ فرقوں کے اڈے بنا دیا۔ ہمیں 100% تعلیم کرنی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ہمارے لیے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، ہمیں یہ حکم پورا کرنا پڑے گا، ورنہ کیسے مسلمان؟ ہنر سب کے لیے، کیونکہ گدائی اسلام میں اجازت نہیں ہے، لعنت ہے۔ جب علم بھی ہو، ہنر بھی ہو، تو کوئی قوم ایسی نہیں جس میں تعلیم بھی آ جائے، ہنر بھی آ جائے، اور پھر بے روزگاری رہ جائے، یا بدحالی رہ جائے، غربت رہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر روزگار بھی ہوگا، خوشحالی بھی آئے گی، اور اس دور میں انڈسٹری سے بڑھ کر ذریعہ روزگار کوئی نہیں، اور کمپیوٹر انڈسٹری آج سب سے بڑی انڈسٹری ہے۔ سافٹ ویئر ہاؤس دوسرے ملکوں میں کتنے زیادہ ہیں، ہمارے ملک میں کتنے ہیں؟ آج کے دور میں کمپیوٹر سب سے بڑی تعلیم بن گئی ہے، ہمیں دینی پڑے گی، اور بہت سب سے بڑا ذریعہ آمدنی یہی ہے۔ ہمیں صنعت کے باقی شعبہ جات بھی پوری توجہ کے ساتھ آگے بڑھانا ہوں گے۔ صنعت گھر گھر لگانی ہوگی، اور یہ کمپیوٹر کی صنعت تو گھر گھر لگ سکتی ہے۔ ہر بچہ بچی تعلیم یافتہ ہو، اپنے گھر میں بیٹھ کے ایک چھوٹے سے موبائل پہ اور پوری دنیا کا کام کرے، اور لاکھوں روپے نہیں بلکہ ڈالر وہ کما سکتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں پہ توجہ دینی ہوگی، علم و ہنر کو لازمی کرنا ہوگا، انڈسٹری اور ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانا ہوگا۔ عدل ہوگا تو امن ہوگا، اور عدل وہ لانا ہوگا کہ دنوں میں فیصلے ہوں، درست فیصلے ہوں، غلط فیصلہ کرنے والا جج بھی مجرم قرار دے کر سزاوار ہو۔ ہمیں وہ عدل لانا پڑے گا کہ دنوں میں فیصلے اور درست فیصلے، اور اتنا امن ہوگا۔ پھر جب عدل آتا ہے تو امن بھی ہوتا ہے، اتنا امن ہوگا دروازے کھلے چھوڑ کے سو جائیں، کسی کو ڈر نہ لگے کہ چوری ہو جائے گی۔ ملک میں سالہ سال کسی ڈاکے کی خبر نہ آئے، اغوا کی خبر نہ آئے، دہشت گردی کی خبر نہ آئے، وہ عدل و امن لانا ہوگا۔ زکوٰۃ اور عشر کا وہ نظام لانا ہوگا جو خلافت راشدہ میں تھا، اور جس کا نتیجہ یہ تھا کہ کوئی غریب نہیں رہا، زکوٰۃ لینے والا 5 لاکھ مربع میل سلطنت میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں مل رہا۔ وہ نظام زکوٰۃ اور عشر کا لانا ہوگا، جبری لانا ہوگا، زبردستی سے لانا ہوگا۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں زکوٰۃ نہیں دیتا، میں نے کسی کو دے دی ہے۔ کوئی عشر سے انکار نہ کر سکے، ان کے خلاف، زکوٰۃ اور عشر نہ دینے والوں کے خلاف اسی طرح سے جہاد کرنا ہوگا جس طرح سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی تھی۔
پھر اس ملک کی معیشت دنیا کی بہترین معیشت بنے گی، سود کا خاتمہ ہو جائے گا، ہم لوگوں کو قرضے دیں گے، ملکوں کو قرضے دیں گے، ہم کسی کے مقروض نہیں ہوں گے۔ وہ نظام لانا ہے، ہمیں صحت کا نظام لانا ہے۔ ہر پاکستانی کا علاج پاکستان میں مفت اور معیاری ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی ضرورت ہے انسانوں کی، اور بنیادی ضروریات یہ ہر حکمران کے ذمے ہوتی ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں، ہمارے آبا میں تو عقیدہ ہی یہ ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے اس کا حساب ہوگا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس عقیدے کے ساتھ ہم کام کریں، اور اگر اس دھرتی پہ، پاکستان میں کلمے کی دھرتی پہ کلمے کا نظام نہیں آتا تو ہم سے اس کا حساب ہوگا۔ ہر مسلمان پاکستانی یہ سوچ لے کہ اگر اس کلمے کی دھرتی پہ ان شہیدوں کے لہو سے سیراب ہونے والی اس دھرتی پہ سرخ گلاب جو ان کی خواہش تھی اور ان کے نعرے تھے، کلمے کے نظام کے نعرے تھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر وہ پھول نہیں کھلتے، ان شہیدوں کا لہو ضائع چلا جاتا ہے، رائے گاں ہوتا ہے، تو ان کا ہاتھ ہمارا گریبان قیامت کے روز یہ سما ہوگا۔ ہم کیا حساب دیں گے؟ ہم سے حساب ہونا ہے۔ اگر کلمے کی دھرتی پہ پاکستان میں کلمے کا نظام نہیں آتا، انسانیت کا نظام نہیں آتا، عدل و امن کا نظام نہیں آتا، علم و ہنر کا نظام نہیں آتا، صحت و صفائی کا نظام نہیں آتا، زراعت کا نظام نہیں آتا، توانائی کا نظام نہیں آتا، تو ہم سے حساب ہوگا۔ ہمیں اپنے لیے، اپنی ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے کچھ کرنا ہے، اور وہ کیا کرنا ہے؟ سب سے بڑا کام اور سب سے بڑی نیکی، ہر مسلمان ثواب کی تلاش میں پھرتا ہے، تو سن لو، سب سے بڑا عمل ایک ہی ہے، اور وہ ہے جد و جہد اس مقصد کے لیے کہ کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام آئے۔ اور انشاءاللہ پاکستان محافظ پارٹی کا تو مشن، منشور، عزم یہی ہے کہ ہم نے ہر حال میں باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، کرپشن کے نظام کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، اور کلمے کی دھرتی پہ کلمے کا نظام لانا ہے انشاءاللہ۔ سوال سعید صاحب راؤ: سر، جب تک ہم اس سسٹم کو چینج نہیں کریں گے، بینگ مسلم، ہم اپنے گول لکھنا تھا، اچھا، اپنے گول کو اچیو نہیں کر سکتے، تو گول کی بجائے ہول لکھا گیا۔ اس لیے ہمیں عملی کردار ادا کرنا ہوگا۔ تو میرے بھائی سعید صاحب راؤ صاحب، عملی کردار یہی ہے کہ ہم کلمے کی دھرتی پہ کلمے کے نظام کے لیے گھروں سے نکلیں، پاکستان محافظ پارٹی کے دستے میں شامل ہوں، اور اس جد و جہد میں شامل ہو کر اپنا کردار ادا کریں۔ کردار صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، یہ حصہ ہے، عبادت کا حصہ ہے، نماز روزہ عبادت کا حصہ ہے، اطاعت کا حصہ ہے، لیکن مکمل دین نہیں ہے۔ مکمل دین یہ ہے، یہی دین محکم، یہی فتح باب، کہ دنیا میں توحید ہو بے حجاب، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلے، پرچم لہرائے اسلام کا، کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام چلے، یہ ہے ہمارا دین کامل۔ تو میں سب اپنے مسلمان بھائیوں سے کہوں گا کہ صرف نماز روزہ مکمل دین نہیں ہے، کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام لانا ہمارا اولین فرض ہے، ہمیں لانا پڑے گا، اور اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی، اور انشاءاللہ مل کے کریں گے۔